فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کون امام مالک انتقال ہوا، دونوں کندھے چھلے پڑے تھے، غسل دینے والوں نے غسل دیا، ماں سترا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، کسی نے پوچھا مالک کون سی دیوار سے گرا، کون سی گاڑی سے تیری ٹکر ہو گئی، کہاں سے گرے، دونوں کندھے چھلے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جنازہ اٹھایا، اللہ اکبر۔ کون امام مالک جس نے ایک حج کیا دوبارہ مدینے سے قدم نہ رکھا اور کہا ایسا نہ ہو مدینے سے قدم باہر رکھو میری موت آ جائے؟ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ؟ جب جنازہ اٹھا ایک دن ایک ان کا مرید کہنے لگا تم پوچھتے تھے نا ہمارے امام کے کندھے کیوں چھلے ہوئے ہیں؟ فرمایا جب حضور کے روزے کی چھاؤں سے حدیث پڑھا کے گھر جایا کرتا، بیچ گلی کے نہ چلتا کرتا، گلی کے کناروں کے ساتھ دیوار کے ساتھ کندھے گھسا گھسا کے چلا کرتا۔ کسی نے پوچھا مالک جگہ اتنی ساری ہے کہ ڈرتا ہوں اس جگہ پہ پاؤں نہ آ جائے جہاں منا کے لال نے قدم رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، مرید کہنے لگے حضرت جی چلے عمرہ کرنے، فرمایا عمل پلے کوئی نہیں، خدا کی قسم پچھلے سے پچھلے سال قسم میں نے اس لیے اٹھائی، باب 11 نمبر 11B سے جہاں ہمارا ہوٹل تھا، بچے ساتھ تھے، میری گھر والی مجھے کہنے لگی عدنان کیا بات ہے، یہ نوجوان لڑکا اتنی داڑھی یوں دیوار کے ساتھ حضور کے روزے کو کھڑا دیکھ کے روتا رہتا ہے۔ ایک دن میں نے عزیزوں پتہ نہیں کون سی نماز میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹے ادھر آ، 7-8 دن ہو گئے تجھے یہی کھڑا ہر نماز میں پاتا ہوں، رو کے کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اندر کیوں نہیں جاتا، ریاض الجنہ موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا، صبح کا چبوترا موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا، خواجہ شریف موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا، باب السلام موجود ہے، اندر کیوں نہیں جاتا، باب رحمہ موجود ہے۔ خدا کی قسم پھوٹ پھوٹ کے کراچی کا لڑکا بھاگنے لگ گیا۔ میں نے کہا مولانا تم مجھے خطرات کو دیکھتا ہوں، اپنی حیثیت دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے عمل ہی کوئی ایسا نہیں کیا کہ حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ نوجوانوں اس جوان کو تو خیال آ گیا جس کی 70 سال عمر ہو گئی، ابھی 12 ربیع الاول کو سب جھنڈا لے کے باہر نکلے گا اور کہے گا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو تو خیال آ گیا نبی کی سنت پر اس طرح چلاتے 70 سال کے بزرگ کو آج بھی خیال نہیں آیا۔ آخری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مریدوں سے کہنے لگے میاں جاؤ تم کراؤ پھر چلیں گے۔ بار بار مرید کہنے لگے ایسا امام جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہم لے کے جانے کو تیار نہیں۔ فرمایا مکے میں جتنے دن رہنا مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ امام صاحب جیسے آپ گئے گلاب اسلا کے مدینے شریف لے گئے، 1 دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی گٹھڑی بغل میں باندھ لی، فرمایا چلو بھائی وعدہ پورا، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ لوگ کہنے لگے کیسا وقت کا امام ہے، لوگ مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، یہ مدینے سے بھاگنے کی دعا کر رہے ہیں، حضرت داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایک دن اور ٹھہر جاؤ، کرتے کرتے 9 دن گزر گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا اگر تم جاتے ہو جاؤ ورنہ مجھے اجازت دو میں نبی کے مدینے سے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی، لوگوں نے کیسا عاشق رسول ہے جو حضور کے مدینے سے بھاگنے کی باتیں کر رہا ہے، نبی کے مدینے میں مرنے کی حدیثیں سناتا ہے اور نبی کے مدینے سے بھاگنے کی باتیں کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گنبد خضرا کی طرف اپنا چہرہ کر کے رونا شروع کر دیا، فرمایا عشق کی بات ہے، ادب کی بات ہے۔ اے مریدو جب سے تم یہاں آئے ہو تم نے کھایا بھی، تم نے پیا بھی، تم سوئے بھی، تم جاگے بھی، تمہیں حاجت ہوئی تم نے پیشاب پخانہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینے میں داخل ہوا تھا وضو کر کے آیا، آج 9 دن ہو گئے امام اعظم نے اللہ اکبر پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ آج دنیا ان کو کہتی ہے 4 حدیثیں یاد تھی، غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ میں بات کروں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے اندر کبھی کالے رنگ کا جوتا نہیں پہنا،
میں بات کروں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی، میں بات کروں علماء دیوبند کے سیروں کی، کون ہے قاسم نانوتوی؟ آگرے سے خصہ ایک آدمی بنوا کے لایا، حضرت 300 کلومیٹر سے آیا، بیل گاڑی پہ آیا، خصہ پہنو۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خصہ دیکھا، رونا شروع کر دیا، فرمایا میں نہیں پہنوں گا۔ حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ کہ اس کے نقش و نگار میں مجھے سبز رنگ نظر آ رہا ہے، یہ سبز رنگ حضور کے روزے کا ہے، پیر میں پہنوں میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب کا گوہی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر صفہ کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ مرید کہنے لگے حضرت آگے جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا عمل پلے کوئی نہیں، کیا لے کے جاؤ؟ چوتھے دن تہجد کے وقت حضور علیہ السلام کے روزان پر حاضری دے کے مسکراتے آئے۔ مریدوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا آج خود بلایا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ہونٹوں پر زبان کیوں پھیر رہے ہو؟ فرمایا سلام کا جواب دیا، انہوں نے آج اپنی انگلیوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا۔ اللہ آپ کو مجھے مدینے کی بہاریں نصیب فرمائے۔ فرمایا جس کا ارادہ ہو، نیت جس کی ہو، آج نیت کر لو، حضرت عمر کی دعا پڑھ لو، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ حضرت عمر کی دعا، یا اللہ موت دے تو شہادت کے رتبوں والی دینا، قبر کی جگہ دے اللہ جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں دے دینا۔ حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، فرمایا جس میں طاقت ہو کام کاج سارے فارغ کر کے میرے مدینے میں کونے میں آ کے ڈیرا لگا لے، کچھ ملے کھا لے، نہ ملے نہ کھائے، صبر سے بیٹھ جائے، میرے مدینے میں مرنے کی دعا کرے۔ جو میرے مدینے میں مر گیا اس کی قبر میرے روضہ انور کے سامنے بن گئی، آمین جاری، قیامت تک میں محمد کا پڑوسی بن گیا، پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، قیامت تک ہوگا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔